السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالد بھائی، ایک عرصہ سے میں بھی جانتا ہوں اور یقیناً آپ کے گروپس میں تمام جو لوگ موجود ہیں وہ بھی اس سے بخوبی واقف ہیں، اس بات سے کہ ایک ٹسل جو ہے وہ آپ کی جو والتھم فارسٹ کی مسجد کی کمیٹی ہے اس کے ساتھ چل رہی تھی کہ آپ نے کمیونٹی کی طرف سے سوالات رکھے جو کمیونٹی ممبرز نے کیے، اور اس پر جو ہے وہ آپ پر ریاکشن آیا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا، بین کر دیا گیا کمیٹی کی طرف سے۔ خالد بھائی، آپ کا ایک لیٹر مجھے ملا ہے جس میں کہ آپ نے ایک لسٹ لکھی ہے کہ جو لوگ جو ہیں بہت سارے جو ہے ایسے کاموں میں ملوث ہیں اور گناہ کبیرہ بہت سارے جو ہے آپ نے لسٹ کیے، تو آپ نے کہا کہ ان میں سے جو ہے آپ کسی ان لوگوں کو اجازت ہوتی ہے مسجد میں نہ صرف نماز پڑھنے کی بلکہ کمیٹیوں میں بھی جو ہے ایسے لوگوں کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہ کمیٹی ریپرزنٹیٹو بن جائیں مساجد کے، لیکن جو ہے آپ نے سوالات رکھے، کمیونٹی کی طرف سے سوالات رکھے، جھوٹ آپ نے کوئی نہیں بولا، کوئی کبیرہ گناہوں میں سے جو لسٹ ہے ان میں سے کوئی آپ نے نہیں کیا، اس کے باوجود آپ پر مسجد میں نماز پڑھنے پر بین لگا دیا گیا۔ خالد بھائی، مجھے جہاں کمیٹی سے افسوس ہے وہاں پر انتہائی درجے کا افسوس ہے ان لوگوں سے کہ جس کمیونٹی ممبرز نے آپ کو آ کر تو اپیل کی کہ آپ ان کی آواز آگے تک پہنچائیں، کمیٹی تک پہنچائیں، اور جب کمیٹی کا ریاکشن آیا تو ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی آپ کے پیچھے نہیں کھڑا ہوا۔ میں تو اس بات پر بڑا حیران ہوں خالد بھائی، کیونکہ یہ کمیٹی ممبرز جو ہیں وہ اور کمیونٹی ممبرز بھی آپ کی وہاں پر جٹوں کی کمیونٹی بھی تگڑی ہے، راجپوت بھی ہیں، میرا خود جٹ برادری سے تعلق ہے، تو کوئی ایک بھی نسلی نہیں ہے۔ میں تو حیران ہوں اس بات پر۔ ہمارے ہاں تو جو ہے وہ اصول یہ ہے، یہ پنڈی ڈسٹرکٹ کے جو جٹ ہیں ہم، کہ اصول پر ڈٹنا پڑے، یا ہماری وجہ سے کوئی بندہ جو ہے وہ کسی مسئلے میں پھنسے تو پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، گردن دینی پڑی تو دیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے، میدان نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں خالد بھائی کہ وہ جو آپ کو اسی طرح جو ہے اپنے مطالبات بھی پیش کرتے ہیں، اور جب جو ہے آپ ان کی طرف سے آواز اٹھاتے ہیں ان کے کہنے پر، تو جب آگے سے ریاکشن آئے تو ان لوگوں نے آپ کا ساتھ ہی چھوڑ دیا، انہوں نے مسجد کمیٹی کو کچھ نہیں کہا، کوئی اس پر احتجاج نہیں کیا، کوئی اس پر جو ہے کسی قسم کیا کہ آپ اب جو ہے وہ ایک لیٹر جو ہے یہ آپ نے یہ جو لکھا، اور ایک آپ نے ان سے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ کو اس بندے کا نام جس نے آپ کو مسجد میں بین کرنے کا مطالبہ کیا وہ دیا جائے، اور ان بندوں کی لسٹ دی جائے کہ جنہوں نے مسجد میں بین کروانے میں جو ہے ان کا ساتھ دے کر جو آپ کو بین کیا مسجد میں نماز پڑھنے سے۔ تو وہ کمیونٹی کے لوگ کہاں گئے، اور وہ بقایا لوگ جن کی آواز تھے آپ؟ تو مجھے تو بڑا افسوس ہے۔ اور رہ گیا مسجد کمیٹی کی بات، تو خالد بھائی یہ علماء اہل سنت جتنے بھی آپ کے گروپس میں موجود ہیں اور جو پیر حضرات اور بڑی ہستیاں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب میرے پاس میں بڑے احتیاط سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سوائے چند لوگوں کے جنہوں نے یقیناً جو ہے اپنی آواز اس ظلم عظیم کے خلاف اٹھائی ہے کہ آپ ایک صحیح العقیدہ سنی کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں، تو ان کے علاوہ جو ہے جنہوں نے نہیں اٹھائی، میں سمجھتا ہوں کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لیے۔ ظلم کی انتہا ہے خالد بھائی کے لوگ جو ہیں وہ غیر مقلد جو کو مسجد میں آ جائے تو اس کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، دیوبندی آ جائے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، شیعہ آ جائے اس کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، ہماری اہل سنت کی مساجد میں نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا۔ اور ظلم کی انتہا ہے کہ کمیونٹی کے سوالات کو بندہ جو آگے لے کر آئے یا کچھ سچ بولے تو اس کو جو ہے مسجد سے بین کر دیا جاتا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ علماء کی نیندیں اڑ جانی چاہیے تھیں، پیر حضرات کی نیندیں اڑ جانی چاہیے تھیں جب یہ مسئلہ ہوا۔ یہ اب جب آپ نے یہ بھیجا تو میں نے سمجھا تھا کہ یہ ریزالو ہو چکا ہے مسئلہ، تو اب آپ جو ان سے جو ہے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ناموں کی، تو ابھی تک یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ڈوب مرنے کا مقام ہے لوگوں کے لیے اور لیڈرشپ کے لیے، سنی لیڈرشپ کے لیے پوری یو کے میں، کہ اس پر تو پورے یو کے سے جو ہے علماء کو جا کر فوراً تو جو ہے وہاں لائن حاضر کرنا چاہیے تھا، کمیونٹی کو بھی اور کمیونٹی یہ جو ریپرزنٹیشن ہے کمیٹی میں ان کو بھی، کہ تمہیں حق کس نے دیا ہے کہ تم سید العقیدہ سنی مسلمان کو تم جو ہے مسجد سے بین کر سکو۔ اس بات پر ذاتی جو ہے مسئلہ بنا کر، ذاتیات کا مسئلہ بنا کر تو تم مسجد سے بین کرتے پھرو، کیوں مسجد کسی کی جاگیر ہے؟ تو بہرحال جو ہے خالد بھائی، میں تو افسوس ہے کہ میں اس کمیونٹی کا حصہ نہیں ہوں، ورنہ میں دیکھتا کہ وہاں پر جو ہے اتنی گارنٹی تھی کہ اکیلی آپ کی آواز نہ ہوتی وہاں پر، اور پھر ہم بھی دیکھتے کہ مسجد میں جو کوئی کہتا کہ نہیں نماز پڑھ سکتے تو کیسے کو روکتا، لیکن افسوس کہ میں اس کمیونٹی کا حصہ نہیں ہوں۔